دوستوں کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ آپ کسی سے ملتے ہیں، چند دنوں میں ہی سب کچھ بہت انٹینس ہو جاتا ہے، مسلسل میسیجز، لمبی کالز، مستقبل کے خواب، اور پھر اچانک سب ختم۔ آپ وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، دل میں ایک ہی سوال، یہ بار بار میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ بھی بار بار جلدی رشتے میں داخل ہوتے ہیں اور پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے تو مسئلہ قسمت کا نہیں، پیٹرن کا ہے۔ آج ہم سادہ اور عملی انداز میں سمجھیں گے کہ آپ رشتوں میں جلدی کیوں کرتے ہیں اور آپ کے رشتے جلدی ٹوٹ کیوں جاتے ہیں، اس کے پیچھے کون سی نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں، اور سب سے اہم، آپ اس سائیکل کو کیسے توڑ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اکیلے پن کا خوف، فیئر آف لونلیس۔ سب سے پہلی اور عام وجہ ہے کہ اکیلے رہنے کا ڈر۔ کچھ لوگوں کے لیے خاموشی بہت بھاری ہوتی ہے، جیسے ہی زندگی میں خلا آتا ہے وہ فوراً کسی رشتے کے ذریعے اسے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں رشتہ ایک چوائس نہیں رہتا بلکہ اسکیپ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جیسی بات چیت کم ہوتی ہے یا سامنے والا تھوڑا ڈسٹینس لیتا ہے آپ بے چین ہو جاتے ہیں، تو ممکن ہے آپ محبت نہیں بلکہ اپنے اکیلے پن سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر 2، انیکسس اٹیچمنٹ سٹائل۔ آپ کا اٹیچمنٹ سٹائل بھی بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کا انداز انیکسس ہے تو آپ کو اندر ہی اندر چھوڑ دیے جانے کا خوف محسوس ہوتا ہے، اس لیے آپ جلدی کلوزنس چاہتے ہیں، جلدی کمٹمنٹ چاہتے ہیں تاکہ دل کو سکون ملے۔ آپ بار بار ری ایشورنس چاہتے ہیں تاکہ سب ٹھیک رہے، اور یہ ضرورت آپ کو ریلیشن شپ کے شروع میں ہی بہت آگے لے جاتی ہے۔ انتظار آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے آپ جلدی سب کچھ سیکیور کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، لو سیلف اسٹیم، خود اعتمادی کی کمی۔ کچھ لوگوں کے لیے رشتہ سیلف ورتھ کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی آپ کو چاہتا ہے تو آپ خود کو قابل سمجھتے ہیں۔ ایسے میں آپ اپنی باؤنڈریز توڑ دیتے ہیں، اپنی ضروریات نظر انداز کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ سامنے والا آپ کے ساتھ رہے۔ آپ کا فوکس ہیلدی ریلیشن شپ پر نہیں ہوتا بلکہ چھوڑ کر نہ جائے پر ہوتا ہے۔ یہی چیز جلد بازی کو جنم دیتی ہے۔ نمبر 4، ایموشنل ڈیسیژن اینڈ امپلسیوٹی۔ کبھی کبھی یہ صرف امپلسیو نیچر ہوتا ہے، یعنی جذبات میں آ کر فوراً فیصلہ کرنا۔ خاص طور پر ایسے لوگ جو انٹینسٹی کو انجوائے کرتے ہیں یا جن میں ADHD جیسے ٹریٹس ہوں، وہ جلدی ایموشنل انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہر سٹرانگ فیلنگ کا مطلب سٹرانگ کنیکشن نہیں ہوتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس سائیکل کو کیسے توڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، خود سے سچ بولیں۔ جب بھی آپ کو کسی کے ساتھ جلدی جڑنے کا احساس ہو، رکیں اور خود سے پوچھیں، میں اس شخص کو چاہ رہا ہوں یا میں اٹینشن، سکون یا ڈسٹریکشن چاہ رہا ہوں؟ یہ سوال اکثر حقیقت سامنے لے آتا ہے۔ نمبر 2، ارجنسی کو وارننگ سمجھیں۔ وہ بے چینی، وہ جلدی کمٹمنٹ کی خواہش، یہ سب ریڈ فلیگ ہیں۔ ہیلدی رشتے میں سکون ہوتا ہے، گھبراہٹ نہیں۔ ہیلدی رشتوں کو میچور ہونے کے لیے وقت لگتا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ جلدی کچھ سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو یہ جذباتی الارم ہے، اسے اگنور نہ کریں۔ نمبر 3، جان بوجھ کر سلو ڈاؤن کریں۔ تھوڑا سپیس دیں، ہر وقت میسج کرنے کی ضرورت نہیں، ہفتے میں 1 یا 2 بار ملنا کافی ہے۔ بار بار ملنے کی خواہش کا اظہار نہ کریں اور نہ ہی بار بار ملیں۔ یہ مائنڈ گیمز نہیں ہے، یہ ایموشنل میچورٹی ہے۔ جب آپ چیزوں کو وقت دیتے ہیں، فاصلہ دیتے ہیں تو اصل شخصیت سامنے آتی ہے، نہ کہ صرف اٹریکشن۔ نمبر 4، اپنی زندگی کو مکمل کریں۔ بلڈ یور اون لائف۔ جب آپ کی اپنی زندگی بھرپور ہوتی ہے، دوست، کام، ہابیز، تو آپ کسی کو اپنی دنیا نہیں بناتے۔ پھر آپ ریلیشن شپ میں نیڈ سے نہیں بلکہ چوائس سے آتے ہیں، اور یہی فرق ہیلدی اور ان ہیلدی تعلق میں ہوتا ہے۔ دوستو، اصل بات یہ کہ رشتوں میں جلدی کرنا اکثر اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ آپ کو صحیح انسان مل گیا ہے، بلکہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اپنے اندر کی کمی کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اس انٹینس فیلنگ کو محبت سمجھ لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ فیئر، اینزائٹی یا ویلیڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ ریڈ فلیگز کو اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ انٹینسٹی زیادہ کمفرٹیبل لگتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایسا چلنا ہی اصل میں تیز راستہ ہے ایک مضبوط اور لاسٹنگ ریلیشن شپ کی طرف۔ جب آپ وقت لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا واقعہ آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ تب رشتہ پریشر پر نہیں بلکہ ٹرسٹ اور رسپیکٹ پر بنتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں آپ پر اپلائی ہوتی ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ اور اگر آپ اپنے ریلیشن شپ پیٹرن کو بہتر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل وارث مائنڈ سیکرٹس کو سبسکرائب کریں۔ یاد رکھیں، آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو ایسا پیار ملے جو سکون دے، نہ کہ بے چینی۔ آپ کا رشتہ جو مضبوط ہو، نہ کہ وقتی۔ اپنا خیال رکھیں۔ ہمارا مقصد آپ کے رشتوں کے اندر سکون لانا ہے اور آپ کو رشتوں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے تعلیم کے ذریعے، شعور کے ذریعے، نفسیات کے ذریعے اکوپڈ کرنا ہے تاکہ آپ اپنے مسائل کے ساتھ خود عہدہ برا ہو سکیں۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔